کہانی کچھ یوں ہے کہ مورا اپنے زمانے کی ایک مشہور مسلمان طوائف تھی۔ رنجیت سنگھ نے اسی وقت حکم دیا کہ نہر پر جلد سے جلد پل تعمیر کیا جائے، اور یہی پل کنجری کے نام سے مشہور ہوا اور ایک طوائف کو مورا سرکار کے نام سے سماج و برادری میں اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کی ملاقات پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک طوائف سے کروائیں گے، ایک رقاصہ جسے پنجابی میں کنجری کہتے ہیں۔ واگا بارڈر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پل کنجری کی طرف جانے والے آج بھی مہاراجا رنجیت سنگھ اور مہارانی مورا کا نام لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ آج یہ پل اور یہ مقام صرف تاریخ کی ایک نشانی اور اس عشق کا وہ حوالہ ہے جب ایک مہاراجا نے ناچنے والی ایک عورت کو اس کی ذات اور مسلک، سماج میں اس کے مقام و مرتبے دیکھے بغیر اپنا دل دے دیا تھا، لیکن ہر دن اس راہ گزر کے مٹتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ داستان الفت بھی کہیں معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ مورا اپنے زمانے کی ایک مشہور مسلمان طوائف تھی۔ اس کا رقص مشہور تھا۔ قسمت نے باوری کی تو اسے پنجاب میں شاہی برادری نے رقص کے لیے طلب کر لیا۔ وہاں 21 سالہ رنجیت سنگھ بھی موجود تھا جو اس طوائف پر دل ہار بیٹھا۔ اب مورا کو مہاراجا رنجیت سنگھ کی فرمائش پر اکثر لاہور آنا پڑتا تھا۔ مشہور قصوں اور روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ وہ ہنسالی نہر کے راستے لاہور آ رہی تھی کہ اس کی جوتی پانی میں جا گری۔ وہ ننگے پاؤں دربار پہنچی جہاں مہاراجا رنجیت سنگھ کی نظر اس کے ننگے پیروں پر پڑی۔ مہاراجا نے آتش عشق میں جلتے ہوئے پوچھا کہ میری مورا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے راستے کی دشواری اور نہر پار کرنے کی پریشانی بیان کر دی۔ رنجیت سنگھ نے اسی وقت حکم دیا کہ نہر پر جلد سے جلد پل تعمیر کیا جائے، اور یہی پل کنجری کے نام سے مشہور ہوا جو بعد میں پل مورا کے نام سے بھی جانا جاتا رہا۔ رنجیت سنگھ نے مورا سے اظہار عشق کر دیا اور اب دونوں کے درمیان ملاقاتیں ہونے لگیں، اور مشہور ہے کہ وہ پل مورا کے قریب ایک جگہ پر ملاقات کیا کرتے تھے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کا گھوڑا پالنے کا شوق اور شراب کی لت کے علاوہ اس کا رومان پرور ہونا بھی مشہور ہے، لیکن مورا وہ لڑکی تھی جس کے لیے اس نے خود کو یکسر مختلف ثابت کر دکھایا اور سماج اور مذہب کی مخالفت کے باوجود محبت کو اپنایا اور نبھایا بھی۔ وہ ضد کا پکا تھا۔ ایک مسلمان لڑکی سے ایسا نباہ کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ پورے پنجاب کا حکمران رنجیت سنگھ تھا جس نے شادی کے بعد اپنی محبوبہ کے نام کا سکہ جاری کیا اور ایک طوائف کو مورا سرکار کے نام سے سماج و برادری میں اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ مورا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حسن و جمال اور قد و قامت میں بے مثال تھی، بلکہ رنجیت سنگھ اس کی ذہانت اور عقل و دانش کا بھی قائل ہو گیا تھا۔ رنجیت سنگھ تخت لاہور پر بیٹھا تو مکھن پور گاؤں کی مورا کے لیے رشتہ بھیج دیا، اور مشہور ہے کہ لڑکی کے باپ نے سخت شرائط رکھ دی۔ رنجیت سنگھ نے تمام شرائط پوری کی اور برادری کو بڑی عزت و تکریم دی۔ رنجیت سنگھ کی حکومت خالصہ سرکار کہلاتی تھی جو سکھوں کے سب سے بااختیار اکال تخت کے احکامات اور ہدایات کی پابند تھی۔ اکال تخت کے جتھے داروں کو مہاراجا کا ایک مسلمان لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو کر شادی کے لیے یوں پیغام بھیجنا ہرگز پسند نہ آیا اور ان کی جانب سے سخت اعتراضات کیے گئے۔ اکال تخت نے رنجیت سنگھ کو طلب کیا تو اس نے بلا تامل اقرار عشق کر لیا۔ اسے کوڑوں کی سزا سنائی گئی جو اس نے بخوشی قبول کر لی اور صاف کہہ دیا کہ وہ مورا کو فراموش نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک کوڑا مارنے کے بعد اس پر پنچایت نے جرمانہ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ رنجیت سنگھ کے حرم میں داخل ہونے والی مورا کو سرکاری طور پر مہارانی کا درجہ دیا گیا۔ شادی کے بعد مورا لاہور آ گئی جہاں حویلی کے ساتھ ایک مسجد بنوائی جو مسجد طوائف کے نام سے مشہور تھی، اور بعد میں اس کا بھی نام بدل کر مسجد مورا رکھ دیا گیا۔ رنجیت سنگھ کی غریب پروری اور رفاہ عامہ کے کاموں میں مورا کا بہت کردار رہا، جس کی وجہ سے لوگ اسے مورا سرکار اور مائی مورا کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ وہ عام لوگوں اور مہاراجا کے درمیان رابطے کا کام انجام دیتی رہی اور لوگوں کی حاجت روا ثابت ہوئی۔ مورا شادی کے 10 سال بعد پٹھان کوٹ منتقل ہو گئی۔ مائی مورا نے 1862 میں وفات پائی۔ وہ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں مدفون ہے۔ بابا غلام فرید کہتے ہیں کہ عشق دی نہر پیوان دی
ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਤੇ ਲੰਘ ਪਾਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜੇ ਰੱਬ ਮਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਐਬਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਲੜੀ।